اور نہایت ہی واجب احترام وزاران شہداء، قرآن کریم نے سورہ فاتح میں اور اس کی آیت نمبر 6 میں آواز دی، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ فاتخذوہ عدوا، تو تمہیں بھی اسے بعنوان دشمن ہی کے لینا ہے، جو تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھنا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں بہت ساری اصطلاحات اور بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے یہاں ان کے معنی ہمارے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہیں، جیسے ہمارے یہاں کافر کون ہے؟ ہم کسے کافر سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں کافر سے اس کو نہیں کہتے جو اللہ کا انکار ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے۔ کافر کہ جو کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کرے۔ ہمارے یہاں یہی ہے، جب بھی آپ سے بات کی جائے کہ وہ کافر ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کے نظر میں کافر وہ نہیں، بلکہ کافر قرآن نے اسے بھی کہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اور اسے بھی کہا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ دو طرح کے کافر ہیں قرآن میں، ایک وہ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ہم اسی کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اسے کافر نہیں سمجھتا صرف، بلکہ قرآن دونوں کو کافر سمجھتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو ہیں کافر، لیکن وہ بھی کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اور ان میں سے ایک شیطان ہے جو سب کا سرپرست ہے، یعنی سب سے بڑا کافر وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ آپ نے دیکھا ان شیطان، قرآن نے بات کی تو شیطان کی گفتگو کی، جیسے کہ کہا کہ سجدہ کر، اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابلیس کہاں پہ تھا، شیطان کہاں پہ تھا؟ وہ کس کی پرستش کرتا تھا؟ اگر کافر ہوتا تو پرستش نہ کرتا، ملائکہ کی بزم میں تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا 6000 سال عبادت ہے اس کی، تو عبادت جو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ وہ کافر نہیں، وہ والا کہ اللہ کو مانے نہیں، اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن جب اللہ نے کہا سجدہ کر، اللہ کو مانتا ہے، ابھی بھی تیار تھا ساری چیزوں کا، اللہ کا انکار نہیں کیا اس نے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی اس نے، تو کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تم مردود ہے۔ بس یہ قرآن نے واقعے کو محفوظ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے قریب ہے جو اللہ کا نافرمان ہو۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، کبھی کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، بات نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ نہیں، اللہ کو بھی ماننا ہے، اور اللہ کو اسی وجہ سے بنوایا ہے تاکہ اس کی بات مانی جائے۔ اگر کسی آدمی کی بات ہی نہ مانی جائے تو پھر اس کی ویلیو کیا ہے، پھر اس کا کیا ماننا؟ بالکل اسی طرح سے ہم نے وہاں بھی مثال دی تھی، مثال کے طور پہ اگر ایک والد گھر میں ہو، وہ والد ہے مگر ان کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ اس والد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا ہے حیثیت ہے، اس گھر میں اس کا کیا مقام ہے؟ جس کی کوئی بات نہ مانتا اسے سب مانتے ہیں،
یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ والد ہیں، یہ گھر کے بڑے ہیں، وہ بڑا کیا جس میں بڑائی نہ مانی جائے کسی کو، جس کی اطاعت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو جب ہم ایک والد کے بارے میں یہ چیز قبول نہیں کرتے، بلکہ ہر والد یہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت ہو، صرف اسے مانا نہ جائے، اس کی بات بھی مانی جائے، تو کیا اہل بیت یہ نہ چاہتے ہوں گے کہ نہیں انہیں بھی مانا جائے، ان کی بات بھی مانی جائے؟ صرف یہ کافی نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ سنو، اس واقعے کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کیا جائے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے نافرمان ہیں، کہ وہ مردود ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ نافرمان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اللہ سے دور ہے۔ یہ واقعے کو محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے، ہم محفوظ کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، اے پیغمبر ہم جو بھی واقعات آپ کے لیے بیان کرتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے عبرتیں ہیں۔ عبرتیں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ اس واقعے کو پڑھیں، اس میں جائیں اور اس سے درس لے کے واپس آ جائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ جو قرآنی واقعہ اپنی زندگی میں آپ نے مطالعہ کیا اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پہ عمل نہ کیا تو پھر یہ قرآنی واقعہ نہیں رہتا، یہ صرف ایک داستان اور قصے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ قصے ہیں جیسے دادی اماں سناتی ہیں، دادی اماں قرآن کے دادی اماں قصے کیوں سناتی ہیں؟ اٹھانے کے لیے نہیں سناتی انسانوں کو، بیدار ہونے کے لیے نہیں سناتی، بلکہ سلانے کے لیے سناتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوتوں کو کہتے ہیں جاؤ دادی اماں سے کہانی سن لے، وہ کہانی سنا کے کیا کرتی ہیں؟ آپ کو اٹھاتی ہیں نہیں، سلاتی ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی انہیں سلا دیتی ہیں۔ تو یہ قرآنی قصے وہ نہیں ہیں جو انسانوں کو سلا دیں، بلکہ سوئے ہوئے کو اٹھانے کے لیے۔ اگر ہم قرآن کی آیات، قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت کر کے سو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو داستان میں لیا، قرآن کو دادی اماں کے قصوں کی طرح لیا کہ جو سلانے کے لیے استعمال ہوتے۔ احادیث معصومین کو، ان کی زندگی کو، واقعات پیغمبر کو، ان کی زندگی کو، واقعہ کربلا کو، ہر واقعہ اسی طرح سے اگر واقعہ سن کے زندگی میں چینج نہ آیا، انقلاب نہ ہوا، زندگی چینج نہ ہوئی، ان کے اصولوں کے مطابق نہ گزری، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف داستان ہے اور ایک کہانی تھی جو ہم نے سنی، جس میں کچھ واقعات ایسے تھے کہ جو انسان میں جو جذباتی کر دیتے انسان کو، انسان سے متمسک ہو جاتا ہے، انسان گریہ کرتا ہے، وہ کوئی بھی آپ واقعہ سنیں، لیکن اگر زندگی چینج ہو جائے، زندگی تبدیل ہو جائے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو اپنے اندر بسا لیا ہے، اور وہی کربلا انسان میں تبدیلی پیدا کرتی ہے جو انسان اپنے اندر جس کربلا کو بسا دے۔ سننا کافی نہیں ہے، بسانا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، قرآن نے کیا کہا؟ کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ہم نے عرض کیا جس طرح سے کافر کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، قرآن کا کافر الگ ہے، قرآن میں دشمن بھی الگ ہے۔ ہمارے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، ہمارے دروازے کے آگے گاڑی کسی نے پارک کر دی، ہماری لڑائی ہو گئی، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اب ہم ساری زندگی سے بات نہیں کرتے۔ ہماری کسی نے جائیداد لے لی، اب وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارا بھائی ہو، ہمارے عزیز ہوں، وہ ہمارے گھر نہیں آئے مجلس میں، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم بھی ان کے گھر کی مجلس میں نہیں جاتے، اور بہت سارے اسی طرح سے ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری آپس کی لڑائی ہے، دوسری لڑائی ہے، محلوں کی لڑائی ہے، مسائل یہ وہ، لیکن قرآن اس کو دشمن نہیں کہتا، قرآن نے انہیں دشمن نہیں کہا، قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو، عدو سے استفادہ کیا۔ عدو عربی میں کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دشمن۔ لفظ دشمن جو ہے یہ فارسی سے ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، اور اردو تو ہے ہی مجموعہ چیزوں کا، وہ بھی اردو ہی ہو جاتی ہے، جو بھی لفظ استعمال ہو جائے وہ اردو ہے، چاہے وہ انگلش کی کیوں نہ ہو، عربی کا کیوں نہ ہو، اردو میں صلاحیت ہے۔ تو یہ دشمن بھی ہم نے فارسی سے لیا ہے۔ دشمن کا مطلب یہ ہے، یعنی جو دش کہتے ہیں ضد کو، من کہتے ہیں میری روح کو،
یعنی جو میری روح کی پرواز کا دشمن ہو، میرے من کی ضد ہو. من کی ضد یعنی یہ کیا؟ یعنی یہ جو میری روح کے پرواز کو روک دے، جو میرے کمال کی راہ میں رکاوٹ ہو، وہ دشمن ہے. قرآن نے کہا. توجہ کریں. شیطان کبھی آپ سے لڑا ہے کوئی جو یہ کہے کہ میری جنگ ایک دفعہ شیطان سے ہوئی تھی، یا اس نے ہمارے گھر کے آگے گاڑی پارک کر دی تھی، اس نے مجھ پہ قبضہ کر لیا، اس نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، وہ میرا بچہ ہوا کر کے لے گیا تھا، وہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اس قسم کی کوئی لڑائی ہے؟ لیکن قرآن نے اسے عطوف کہا. حالانکہ قرآن کی اس شیطان نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی. شیطان تو حضرت آدم سے بھی نہیں لڑا. آپ نے دیکھ لیا حضرت آدم سے لڑا نہیں ہے. وہ حضرت آدم کو اس نے کہا ہے کہ میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، اور میں قسم کھا رہا ہوں کہ آپ کا ہمدرد ہوں. لیکن قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو، دشمن ہے تمہارا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تصور دشمنی قرآن سے نہیں کیا. اگر ہم تصور دشمنی دین صحیح طور پر قرآن سے لے لیں، وہ جو آپ نے بھی یہ حدیثیں بھی سنی ہوگی، گفتگو بھی سنی ہوگی کہ جب امام زمانہ آ کے دین پیش کریں گے اور وہ دین قرآنی ہوگا، تو بہت سارے لوگ انکار کریں گے کہ یہ تو وہ دین نہیں ہے، یہ تو وہ گفتگو نہیں ہے. ہم نے تو آج تک اس قسم کی گفتگو نہیں سنی. آپ کے بہت ساری اس طرح سے منکر ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دین قرآن سے لینا تھا، اور امام پاک قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ خود قرآن ناطق ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا بات کر ہی نہیں سکتے. پیغمبر نے کہا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْأَرْضُ. اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. نہ بات میں ہو سکتی ہے، نہ کلام میں ہو سکتی ہے، نہ سوال میں ہو سکتی ہے، نہ جواب میں ہو سکتی ہے، نہ کردار میں ہو سکتی ہے، نہ فکر میں ہو سکتی ہے، نہ آئیڈیالوجی میں ہو سکتی ہے. جو چیز قرآن کی ہے وہی. حتیٰ کہ انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ اگر کوئی حدیث تمہاری تم تک ہم سے پہنچے اور یہ کہا جائے کہ یہ ہم نے کہی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو اس ہماری حدیث کو دیوار پہ دے مارو. وہ ہم نے نہیں کہی، کیونکہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے. ہمارا دین قرآنی ہے. قرآن نے دشمن کس کو کہا ہے؟ میرے بھائی کو نہیں کہا جس کو میں ساری زندگی جس سے میں نے بات نہیں کی. قرآن نے میرے پڑوسی کو دشمن نہیں کہا جس سے میں بولتا نہیں ہوں، وہ نہیں ہے. تصور دشمنی الگ ہے قرآن کی نگاہ میں. قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو. توجہ کرو، اگر اس دشمنی کو سمجھ لو گے تو بہت اہم ہے. دشمنی کیا ہے؟ پھر چوکس رہو گے، پھر کامیاب ہوگے، ہر محاذ پر کامیاب ہوگے. اہل بیت جو آج غریب ہے، اہل بیت جو آج توجہ کریں آج پردہ غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، 1400 سال بیت گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ہدایات تھیں، قرآن کی جو سفارشات تھیں، اس پہ عمل نہیں ہوا. اے کاش جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اگر اسی پہ عمل کر لیتا تو قرآن خود نکال کے انسان کو اہل بیت کی طرف لے جاتا. یعنی یہ نعرہ بہت اچھا ہے، قرآن کافی ہے. ہاں کیونکہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے ایک لے لی تو دوسری ساتھ آ جاتی ہے، وہ حتمن ہے اس کے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے قرآن ہی کو نہیں لیا تو پھر اہل بیت بھی آپ کے پاس آ نہیں سکے. انہوں نے نہیں لیا، ہم نے تو لیا. آیا ہمارے پاس وہ چیز ہے جو اہل بیت نے ہمیں عطا کی. یہ اہل بیت جس طرح سے قرآن میں سمجھانا چاہتے تھے، آیا وہی معیارات ہیں ہماری چیزوں کے، ہمارے دوستی کے، ہمارے دشمنی کے، ہمارے لوگوں کو پرکھنے کے، ہمارے لوگوں کو ملنے کے، ہمارے لوگوں سے جدائی کے، وہی معیارات ہیں جو قرآن نے دیے یا نہیں؟ ہم نے اپنے معیار الگ بنا لیے ہیں، ہم نے اپنی چیزوں کو الگ کر دیا ہے قرآن سے. قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے. کیوں؟ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ کہا دشمن وہ نہیں ہے جس سے تمہاری لڑائی ہوتا ہے. دشمن وہ ہے تمہارا جو تمہاری روح کی پرواز کو روکے، جو تمہیں خدا تک پہنچنے نہ دے، جو تمہیں تمہارے کمال میں رکاوٹ ہو، جو تمہیں رسالت تک پہنچنے نہ دے، جو تمہیں امامت تک پہنچنے نہ دے، جو تمہیں خدا تک پہنچنے نہ دے، وہ تمہارا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر کا آدمی ہوگا، وہ کوئی ہندو ہی ہوگا، وہ کوئی مسیح ہوگا، وہ کوئی یہودی ہوگا. نہیں، ممکن ہے میرا بیٹا ہو، میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا حائل ہے، مجھے خدا تک نہیں جانے دیتا، میں خود بعض دفعہ اپنا خود وہ ہوں، دشمن بن گیا ہوں، اور یہ چیزیں میرا نفس خود سے خود میں دوسروں کے سامنے جواب دوں.
میں اپنا دشمن خود بن جاتا ہوں. خود مجھ سے سوالات ہیں وہاں پہ بہت سارے. یعنی میں خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا کہ ارے مجھے کیا کرنا تھا اپنے نفس کے, جو میرے نفس کا مجھ پہ حق تھا, ارے وہ میں نے ادا کیا یا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی قربت سے روک دیا جائے. میرے بچے, میری بیوی یا میرا جو بھی اگر اس قسم کی مسائل پیدا کرے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں اللہ کی عبادت کے لیے, یعنی میرے پاس خدا سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, باقی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. آپ توجہ کریں, میرے پاس جو ٹائم نہیں ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے, میرے پاس جو ٹائم نہیں ہے وہ مسجد میں آنے کے لیے نہیں ہے, میرے پاس جو ٹائم نہیں ہے وہ اللہ کی باتوں میں مناجات کا نہیں ہے, میرے پاس جو ٹائم نہیں ہے وہ نماز شب کا نہیں ہے. میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا, میں ہر ایک سے چوک پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں گھنٹوں. اللہ کے لیے میرے پاس 20 منٹ کا ٹائم نہیں ہے. یہ دوستی ہے. یہ کون سے دوست ہیں جن سے میں 2-2 گھنٹے بات کرتا رہا, جو مجھے لگائے رکھے؟ یہ دوست نہیں ہے. قرآن نے یہی کہا جو تمہارے عروج کو روک لے, تمہیں خدا سے ملنے نہیں دیا, جو تمہیں اپنوں میں لگائے رکھے, اپنے میں لگائے رکھے, تمہیں مجبور کیا کہ اتنا کماؤ اتنا کماؤ. تمہارے تھکاوٹ اتنی ہوتی تھی کہ تم جب گھر آتے تو تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. تم رات کو ہمارے پاس نہ آ سکے, تم ہم سے بات نہ کر سکے. کاش تم ہمارے بھی تھوڑے سے عاشق ہو جاتے. اور عشق انسان کو سلاتا نہیں ہے, عشق انسان کو بیدار رکھتا ہے. جو کسی کا عاشق ہو وہ سو کیسے گیا؟ توجہ ہے نہیں ہے. یہ تو ہماری مجازی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی اگر میں کسی کا بھی عاشق ہو جاؤں تو میں سوتا نہیں ہوں, والدین سو جائے تو سو جائے, میں نہیں سوتا, کیونکہ عاشق وہ نہیں ہے, عاشق میں ہوں. توجہ کیا آپ نے؟ اسی لیے پیغمبر نہیں سوتے تھے, پورا مدینہ سو جاتا تھا, پیغمبر ساری رات جاگتے رہتے تھے, کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کی طلب میں جاگتا رہتا ہے, اور جب تک معشوق کو نہ پالے سکون نہیں ملتا. توجہ کیا آپ نے؟ جب تک معشوق تک نہ پہنچ جائے. اسی وجہ سے, اور کیونکہ میرا معشوق تو یہ ہے, آپ میرے معشوق ہے, آپ ملے اس کے بعد ختم. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے عشق ہو گیا. آپ نے سنے ہوں گے یہ قصے, عاشق ہو گئے کسی کے, عشق کیا, جب مل گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا جدائی شروع ہو گئی. ابھی تو تم عاشق تھے, یعنی معشوق ملا, بات ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر جدائی تک ہو گئی, کیونکہ عشق حقیقی کا تھا. توجہ کریں. لیکن جب عشق حقیقی کسی سے ہو جائے اور کمال سے عشق ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا. معراج پہ پہنچنے کے بعد بھی پیغمبر کی عبادت میں کمی نہیں ہوئی. عبادت بڑی ہے, حتیٰ کہ پیغمبر کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا, اے رسول کمبلی اوڑھنے والے راتوں کو ذرا آرام بھی کر لیا. اتنی عبادت, اتنا عشق کہ آپ کے پیروں پہ بھرم ہو گیا ہے, آپ نے اتنی عبادت کی. یعنی پیغمبر سارے دن تجارت کرتے تھے, ملکوں کا وہ کرتے تھے, داخلی سیاست, بیرونی سیاست, 83 جنگیں پیغمبر نے لڑی, ہم نے تو کوئی جنگ بھی نہیں لڑی. اتفاق کی بات ہے, جو یہاں بزرگان ہوں گے ہو سکتا ہے انہوں نے 61 کی جنگ دیکھی ہو, لڑی نہ ہو, دیکھی ہو, سنا ہو, لڑی تو نہیں. پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی, 83 جنگیں جس نے لڑی ہو سب کو قافلے کو لے کے گیا. پھر کبھی اتنے لوگ زخمی ہوتے تھے, اتنے مسائل ہوتے تھے, اقتصادی مسائل. جنگوں میں آپ کو پتا ہے کیا حشر ہوتا ہے, اقتصادی صفت پہ آ جاتی ہے, پھر ملت کو اٹھانا شروع سے لے کے. یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن پہ تو کبھی اتنے پیغمبر کی بات ہی نہیں کی کہ پیغمبر کی سیاست کیا تھی, پیغمبر کی بینداری کیا تھی, پیغمبر اقتصاد میں کس طرح سے حرکت کرتے تھے, پیغمبر جغرافیائی لحاظ سے کتنے اسپیشلسٹ اور ماسٹر تھے, کس طرح سے ایک چیز کو نظر کرتے تھے, پیغمبر کی ٹیکنالوجی کیا تھی جنگوں کی. ان پہ تو گفتگو ہوتی نہیں پیغمبر کی, لیکن پیغمبر ہر میدان میں سپر اسٹار تھے. اور آپ نے دیکھ لیا 83 جنگوں میں سے ایک جنگ بھی پیغمبر ہارے نہیں ہیں. 83 جنگوں میں گئے, ایک جنگ نہیں ہارے. ایک جنگ بھی ہارے تو مسلمان ہارے جنگیں, اور جو آپ کے ذہنوں میں وہ بھی مسلمان ہارے تھے, پیغمبر بھی وہ جنگ نہیں ہارے تھے. اور آپ نے دیکھا پیغمبر نے آخر میں اس جنگ کا بازا پلٹ دیا. اتنا مصروف آدمی جو اتنا کام کرتا تھا, اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آ کے خدا کے سامنے سب سجدے میں رکھ کے اتنی عبادت کرتے تھے کہ خدا کو کہنا پڑتا تھا کہ بس اب سر سجدے سے اٹھا دیا جائے. اے پیغمبر اب آرام کریں. یہ منزل عشق ہے. توجہ کریں آپ عزیزان. آیا ہم اسی طرح سے خدا کے قریب ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ. دیکھو توجہ کرو, تمہارے چاروں طرف کون تمہارے عروج کو روکتا ہے.
ہم نے شیطان کو تمہارا دشمن اس وجہ سے کہا تھا، اس نے آدم کے عروج کو روکا. شیطان تمہارے عروج کو روکے گا. عروج کو روکنے کے لیے سینماؤں میں نہیں جایا جاتا، عروج کو روکنے کے لیے چوکوں پہ نہیں بیٹھا جاتا، عروج کو روکنے کے لیے توجہ کرے بازاروں میں نہیں جایا جاتا. اسی لیے اس نے کہا تھا میں کہاں جاؤں گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے راستہ صحیح کو روکنا ہے. وہ صراط مستقیم پہ بیٹھے گا، یہاں نہیں آنے دے گا. مسجد نہ آیا، صراط مستقیم پہ بیٹھے گا. آپ ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ اللہ آپ کو ملے، جہاں پہ توحید آپ کو ملے، جہاں پہ رسالت آپ کو ملے، جہاں امامت آپ کو ملے. کیونکہ اگر یہ چیز آپ کو مل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمال پا لیا. اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اور شیطان نے یہ کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور چھوڑوں گا کسی کو نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا مومن ہے، وہ نجیب الطرفین ہے. نہیں، انبیاء کے پاس بھی جاؤں گا. آپ نے دیکھ لیا حضرت ابراہیم عام آدمی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نبوت پہ بھی فائز ہے، رسالت پہ بھی فائز ہے، خلت پہ فائز ہے، اور خدا نے بعد میں امامت کا عہدہ انہیں عطا کیا. توجہ پہ عام آدمی بھی نہیں ہے، امام ہے. اس لیول پہ بڑھ کے یہ جتنا بھی ان کو بھڑکاتا وہ نہیں بہکتے. لیکن آپ نے دیکھ لیا اس نے ٹرائی کرنا نہیں چھوڑی. اس نے کہا نہیں جاؤں گا ضرور. وہ بہکنا نہ بہکنا ان کا کام ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بہکاؤں. کوئی بہکے اتنا ذمہ دار ہے. توجہ کریں، یعنی اتنی ذمہ داری سے اپنے وظائف کو انجام دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آئے گا، آپ کو بھڑکائے گا، اور یہ نہیں کرے گا کہ آپ کی گاڑی کھا کے لے جائے گا. نہیں، آپ کا وہ سب کچھ لے لے گا جس کی طرف آپ متوجہ بھی نہیں ہوں گے. میرا بھائی اگر میرا محلے والا اگر مجھے تھپڑ مار دے مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں چوکس ہو جاتا ہوں. اگر ایک جگہ سے پتھر آنا شروع ہو جائے تو میں چوکس ہو جاتا ہوں، اگلی دفعہ اس جگہ سے نہیں جاتا. لیکن شیطان اس طرح سے حملہ کرتا ہے کہ جس کو زخمی کرتا ہے زخمی ہونے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ زخمی ہو گیا جو ہے نہیں ہے. اور مار کھانے والا خود اس کے پاس ڈر کے آتا ہے. آپ توجہ کریں، یعنی اس کے حملے اتنے دقیق ہیں. لیکن قرآن نے اسی سے متوجہ کیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ. ایسا نہ ہو کہ تمہاری عروج کو روک دیا جائے، تم عروج نہ پا سکو. تمہیں ہم نے فنا عروج نہیں، تم نابود ہو جاؤ گے. توجہ کرو، اور جو عروج نہ پا سکے وہ نابود ہے. توجہ کریں، انسان کی دو حرکتیں، یعنی یوں نہیں ہے انسان جمود کہیں نہیں ہے. انسان کہتے ہیں اسے متحرک ہے ہمیشہ، کیونکہ حیات ہے. حیات کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ حرکت. توجہ کریں، ہمیشہ حرکت میں نہ ہو. آپ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جس میں حرکت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مردہ. انسانوں کا بھی آپ یہ بیان بناتے ہیں حرکت نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ مر گئے، کیونکہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں پائی جاتی. حیات یعنی حرکت رکھتی ہو اس کے اندر. انسان ایسے ہی ہے، یا تو عروج پا رہا ہوگا، یا تو اس کی حرکت اوپر ہے تو عروج ہے، اور اگر حرکت اوپر نہیں ہے تو ٹھہرا نہیں ہے. کیونکہ انسان میں حیات ہے تو یا تو اوپر ہے یا پھر زوال کی طرف ہے. بس اب یہ فیصلہ مجھے خود کرنا ہے کہ میری 10 سال پہلے جو حرکت تھی، توجہ کریں، جو قربت اللہ سے 10 سال پہلے تھی، آیا اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر اضافہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال ہے. اور مجھے پتہ نہیں چلا میں زوال پا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا. عمر کوتا ہوتی چلی جا رہی ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اب وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لے سکتا میں کام. اور آپ نے دیکھ لیا یہ غفلت کتنی زیادہ ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا. قرآن نے اشارہ کیا، ہم نے آیت کی تلاوت، قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگیں گے، وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے، وہ صاحبت ہی اپنی زوجہ سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ سب ان کے دشمنوں کے جی سب دشمن ہیں. اب کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کل تو آپ ان کے بغیر جی نہیں پا رہے تھے، کل آپ ان کے پاس سو نہیں پاتے تھے، کل آپ نے ان کے لیے سب کچھ لٹا دیا. اب بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اب توجہ کریں، اب ہر چیز کھل گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کے عروج کو روک دیا. آج اہلیہ آپ سے یہ کہہ رہی ہے آپ نے میرے عروج کو روکا ہے، آپ نے مجھے وہ غذا نہیں کھلائی جس سے میرا ذہن کھلتا، میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکی، آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، آپ میرے مددگار نہیں تھے. آپ نے دیکھا ایک میاں بیوی کی بہتری کیا ہے، اور وہ چیز ہے جو پیغمبر نے مولا کائنات سے پوچھا. آپ نے فرمایا تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ آپ نے کہا اللہ کی عبادت میں فاطمہ کو سب سے بہترین مددگار پایا. اور یہی چیز آپ نے جناب فاطمہ سے پوچھی علی کو کیسا پایا؟ آپ نے کہا اللہ کی قربت میں علی کو سب سے زیادہ مددگار پایا. بس دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے. یعنی سب
سب سے بہترین بیوی فاطمہ اور سب سے بہترین شوہر علی ہیں. توجہ کریں, جو شوہر اپنی بیوی کو عروج پہنچائے, جو شوہر اپنی بیوی کو اللہ سے قریب کر دے, اللہ سے دور نہ کرے, اللہ سے قریب کر دے. شوہر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت علی پہ ہے, یہ طرز علی پہ ہے, اور جو طرز علی پہ زندگی گزارے. پیغمبر نے کہا خبردار سنو, میں تمہیں آج راز بتاؤں, جو بھی تم میں سے یہ چاہتا ہو کہ وہ انبیاء کی طرح زندگی کرے, اس کی زندگی انبیاء جیسی ہو, وہ اس کا سانس لینا, اس کا جینا, اس کا مرنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا انبیاء کی طرح ہو, تو سنو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرز زندگی کو اپنا دو. تمہارا اٹھنا بھی انبیاء نہ ہوگا, تمہارا مرنا بھی انبیاء نہ ہوگا. یہ سارے آج بیٹے کا دل عبادت میں نہیں لگتا, یہ کل پوچھے گا مجھ سے آپ نے مجھے وہ غذا کیوں نہیں دی, آپ نے مجھے میرے لیے وہ ماحول فراہم کیوں نہیں کیا. چار چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں, شدید متاثر کرتی ہیں, یہ سوالات ہوں گے وہاں. آپ نے مجھے وہ چار چیزیں کیوں نہیں دی. میرا حق تھا, آپ میرے والد تھے, اللہ نے آپ کے سامنے مجھے جھکنے کو کہا تھا, اس نے اپنی عبادت کے بعد آپ کی بات کی, مجھ سے یہ کہا تھا کہ تمہارے والد تھے, آپ نے میرا حق کیوں اٹھایا, آپ نے کیوں نہیں دیا مجھے صحیح رزق, آپ نے مجھے ماحول صحیح فراہم کیوں نہیں دیا کہ میرا دل قرآن میں لگتا, میں قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرتا, میں اہل بیت کے علاوہ کوئی تذکرہ نہ کرتا, میری زندگی اہل بیت جیسی ہونی چاہیے تھی. آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا میرے ساتھ. میں ہمیشہ ذہنی طور پہ, فکری طور پہ پریشان رہا, کبھی ان چیزوں کی طرف نہ گیا. میرے ذہن میں ہمیشہ امریکہ جانا تو آیا, کبھی قرآن کی طرف جانا نہ آیا. آپ نے دیکھ لیا یہ طرز زندگی, علی کا طرز زندگی تو یہ نہیں تھا. علی سب کچھ چاہتے تھے, خدا کے لیے چاہتے تھے, خدا کے لیے جینا چاہتے تھے, خدا کے لیے مرنا چاہتے تھے. اور صرف یہی نہیں کہ یہ سوال کریں گے, ہم نے کہا یوم یفر وہ لو, آج بھاگ رہے ہیں قیامت کیونکہ سب کچھ چھوڑ دیا, بلکہ نہیں سنو, یہ تو بہت کی بات ہے, بھاگو گے کہاں بھاگ کے جاؤ, بیوی سے چھپو گے, بچوں سے چھپ جاؤ گے, نہیں نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد, سنو تمہارے تو ہاتھ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے, تمہارا ہاتھ تم سے بات کرے گا. آپ نے کیا کیا مجھ سے, یہ ہاتھ خدا نے امانت دی تھی, میں امانت تھا آپ کے پاس امانت تھا, مجھے کہاں استعمال کیا آپ نے. یہ نظریں تو میری ہیں, میں انہیں اپنی سمجھتا ہوں, نہیں نہیں. ان السمع والبصر, یہ آنکھیں تم سے بات کریں گی. جواب دیں کہاں استعمال کیا آپ نے, غلط استعمال کیا آپ نے میرا, مجھے یہاں استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. خدا نے تمہیں دیدہ روشن کرنے کے لیے نظریں دی تھی تاکہ اللہ کی آیات کو دیکھ کے اللہ تک پہنچو. تم نے انہیں اللہ سے دور ہونے کے لیے استعمال کیا, تمہیں کان دیے گئے تھے, تمہیں پاکیزہ قلب عطا کیا تھا. توجہ کریں, شفاف فطرت عطا کی تھی. ہم نے فطرت بھی, عام فطرت تمہیں عطا نہیں کی, فطرت بھی پاکیزہ عطا کی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ایسی فطرت پاکیزہ کی, وہ فطرت بھی تمہیں عطا نہیں کی جو ہم نے. توجہ کریں, فطرت انبیاء کہہ کے بات نہیں کی, فطرت امام کہہ کے بات نہیں کی, بلکہ بات کی سب سے قیمتی ذات خدا کی ذات ہے. تو ہم نے تمہیں فطرت الہیہ پہ پیدا کیا, یعنی اتنی وسعت تمہیں عطا کی کہ تم اللہ کے اسما کا مرکز بن سکتے ہو, محور بن سکتے ہو, اللہ کی ذات تمہارے اندر متجلی ہو سکتی ہے. اور جب اللہ تمہارے اندر متجلی ہو جائے, جب اللہ تمہارے اندر تظاہر پیدا کرے, مظاہر خدا بن جاؤ, تو پھر سمجھے ہو کیا ہوگا, پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے. آپ توجہ کریں, پھر وہ نہیں ہوگا جو کائنات چاہے گی, نہیں, پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے. تمہارے ارادوں کے اوپر چیزیں حرکت کریں گی. اور عزیزان محترم, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھانی پڑے, بتانی پڑے, نہیں. جنہوں نے اپنے قلب کو اللہ کے لیے کر دیا, جو خالصتاً اللہ کے لیے جیتے رہے, جو اپنی پوری زندگی یہ کہتے رہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے, میرا روزہ بھی اللہ کے لیے ہے, میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے, میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے, میرا سونا بھی اللہ کے لیے ہے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے, میرا طرز زندگی بھی اللہ کے لیے ہے, یعنی ہر چیز اللہ کے لیے. تو پھر بتا خدا نے کیا کہا کہ اچھا جب سب کچھ اللہ کے لیے, تو سنو اب سنو, جب تم نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے, تو اب تم جو بھی کرو گے وہ تم نہیں کرو گے, وہ
ذات میں اتنے گم ہو گئے تھے، اتنے فنا فی اللہ ہو گئے تھے. فنا فی اللہ اسے کہتے ہیں یعنی مظہر صفات الہی پیغمبر اس طرح بن گئے تھے کہ خود نہیں بنے، 12 کو بھی بنا دیا. اور جو خود نہیں بنے، علی بتایا جو ان کے پاس رہا اسے بھی اتنا اللہ کے قریب کر دیا کہ پھر وہ اس کا ہاتھ بھی اس کا ہاتھ نہیں رہا، وہ ید اللہ ہو گیا، وہ لسان اللہ ہو گیا، وہ وجہ اللہ ہو گیا، وہ عضو اللہ ہو گیا، علی نفس اللہ ہو گئے. اور پیغمبر نے اسی گواہی دے دی. پڑھا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ابھی تو میری 2 انگلیاں بڑی ہی تھی. در خیبر نے میرے ارادے کو دیکھ لیا تھا، وہ خود چل کے میری انگلیوں پہ آ گیا. ارادے الہی سے چیزیں حرکت کرتی ہیں. ہمارا ارادہ ہے، ہمارے ارادوں سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں یہی تو ولایت ہے. ولایت کہتے ہیں اسے، ولایت عظمیٰ ہے. ولایت نہیں ہے، ولایت عظمیٰ ہے کہ ارادے سے چیزیں حرکت کرتی ہیں. ہم ارادہ کریں چیزیں حرکت میں آتی ہیں. یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کائنات کی کیا ہے، بلکہ توجہ کریں خداوند مطالبہ یہ کہتا ہے وما، اور یہ کیسے مقام حاصل ہوا، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اس لیے کہ تم نے وہ چاہا ہی نہیں جو ہم نے نہ چاہا ہو. پہلے کہتے ہیں سورہ حلقہ کے اندر وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تم نے وہ نہیں چاہا مگر یہ کہ پہلے یہ دیکھ لیا کہ آیا خدا بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. جب ہماری چاہت کو دیکھا تو پھر تم نے وہ کام کیا. پھر امام صادق کہتے ہیں بس جب ہم نے یہ ساری زندگی کام کیا تو اب سنو، اذا شینا شاہ و اذا شاہ شینا، جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں تو. اور یہ منزل کیسے پیدا ہوئی؟ انسان اپنے دشمن سے متوجہ حرکت نہیں کیوں نہ. آپ نے دیکھ لیا خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو منع کیا. خبردار، نوح کیا بات کر رہے ہیں آپ کہنے میں اسے بچا لوں. کیوں بچا لوں؟ اس کو کیوں بچاؤں؟ میرا بیٹا ہے. اب بیٹا تو اس کو نہیں کہتے، یعنی نسب پہ چلتے ہیں آپ. وہ ہے بیٹا آپ کا کہ جو آپ کے سلب سے ہو، اسے بیٹا کہتے ہیں. یہ تو دنیاوی بیٹے ہوتے ہیں، قرآن کا بیٹا الگ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھ لیا پیغمبر کے یہاں جو بیٹے ہوئے قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. مجھے دکھا دیجیے گا کہیں کہ قرآن نے ان بیٹوں کا تذکرہ کیا جو پیغمبر کے ہوئے، لیکن ان بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے جو پیغمبر کے اصلی اور مانوی اور روحانی بیٹے تھے. پیغمبر کے لیے حسن حسین کو بیٹا کہا. اب نانا کی منزل آپ کو سب کو پتا ہے کہ اب نانا حسن حسین ہے، اور پیغمبر نے ہر جگہ ان کو بیٹا بتا کہا ہے. تاریخ میں بھی حتیٰ دشمن بھی مجبور تھے کہ جب بھی بات کرتے تھے انہی کو نہیں کہتے تھے حسن حسین. تو یہ 8ویں امام سے بھی بات ہوئی ہے تو یہ کہہ کے بات ہوئی ہے یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے. توجہ کریں، اے رسول کے بیٹے. یعنی دشمن کو بھی یہ بات پتا تھی بیٹا اسے نہیں کہتے جو سلب سے ہو، بیٹا اسے کہتے ہیں جو فکر کو باقی رکھے، جو کتاب کو باقی رکھے، جو آئیڈیالوجی کو باقی رکھے، جو کردار کو باقی رکھے، جو یہ چیزیں نہیں کر سکے، جو پیغمبر کے عروج میں ان کا مدد کرا ہو، بیٹا اسے کہتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا حسین منی، یہ ہے مجھ سے. وہ انا ملت کا کیا مطلب ہے؟ وہ انا ملت حسین، کیا پیغمبر بھی حسین سے نہیں؟ یہ کیونکہ زندہ انہوں نے رکھا ہے ہمیں. وہ کیا بیٹا جو مار دے مجھے، وہ کیا بیٹا جو صاحب کردار نہ ہو، وہ کیا بیٹا جو صاحب فکر نہ ہو، جس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو، جو رکاوٹ ہو اللہ سے. توجہ کریں، ولایت اس کی ہے جو مجھ سے میرے ولی کو دور کر دے، وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اسی لیے خداوند متعال نے اس نوح کے واقعے کو محفوظ کر دیا اور سارے بیٹوں کو یہ بات سنا دی، خبردار اپنے والد کو دور نہ کرنا ہم سے، ورنہ جس طرح سے نوح کے بیٹوں کو ہم نے ان کی بلدیت سے خارج کر دیا، تمہیں بھی تمہارے والد کی بلدیت سے خارج کر دیں گے، پھر تم بھی بیٹے رہیے. توجہ کہ آپ نے کہا وَلَيْسَ، نوح کس کی بات کرتے ہو؟ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کہا یا نہیں کہا؟ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کا اہل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹا بھی
کے انسان کی رکاوٹ ہو اللہ کی راہ میں، وہ در حقیقت اہل نہیں، عزیزان نہیں ہوگا۔ دوست کون؟ جو آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے وہ آپ کا بیٹا ہو، وہ آپ کی اہلیہ ہو، وہ آپ کے والد گرامی ہو۔ اسی لیے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم، دیکھا، اولیاء بعضهم بعض، یہ ہے دوستی۔ صاحبان ایمان ایک دوسرے کے دوست ہے، دوست دوسرا بن نہیں سکتا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ تمہارا کیسا دوست؟ دوستی کے معیار ہم سے لو، قرآن سے بات کرو۔ قرآن ہی دشمنی کے معیارات دیتا ہے اور قرآن ہی دوستی کے معیارات دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے ان معیارات کو قرآن سے نہ لیا اور ان چیزوں کو ہم نے قرآن سے نہ لیا تو پھر ہم جو ہے وہ عروج نہیں پا سکتے۔ اور امام نے کہا کہ وہ ملت نابود ہو جاتی ہے کہ جو ان چیزوں کو فراموش کرتے ہیں، جو اصلی موضوعات کو بلا کے فروعات میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہ ملتیں نابود ہیں۔ نابود کیا؟ یعنی ان کا کوئی عروج نہیں ہے۔ ان کے 10 سال کی پہلے بھی نماز وہی تھی، ان کے 10 سال کی بعد کی نماز بھی وہی ہے، ان کے 20 سال کی بعد کی نماز بھی وہی ہے، ان کے 30 سال کی بعد بھی نماز ہے۔ ان کی عبادتوں میں فرق نہیں ہے۔ نماز وہ پڑھو جس میں ابتدا سجدے سے ہو اور پھر عروج پہنچے تو معراج میں انسان یعنی یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد بھی رکتا نہیں ہے انسان، یعنی انسان کو اللہ نے وہ بنایا ہے جہاں پہ جبرائیل نہ پہنچے۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کچھ نہیں کر سکتی، نہیں کروں گا، حدیث یہ ہے الصلاۃ معراج المومن، معراج ہے جہاں انسان خدا سے ملے۔ بس اس کا مطلب ہے معراج انسانیت پیسہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، معراج انسانیت دولت نہیں ہے، معراج انسانیت میرا ڈاکٹر بننا نہیں ہے، معراج انسانیت میرا عالم بننا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں خدا سے کتنا ملا ہوں، میں خدا کے کتنا قریب ہوں۔ جو جتنا خدا کے قریب ہے اتنا ہی معراج کا فائز ہے۔ انسان کی معراج یہی ہے۔ اور خبردار ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ہم نے عرض کیا کہ یہ تمہارے عروج کو روکے گا، وہ راستے تمہارے لیے بلاک کر دے گا کہ جو تمہیں خدا تک لے جاتے ہیں۔ اور جو راستہ انسانوں کو خدا تک لے جاتا ہے اس راستے کو امامت کہتے ہیں، اس راستے کو امامت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا تاریخ میں جتنے حملے امامت پہ ہوئے اور جتنے حملے اماموں پہ ہوئے، کسی پہ نہیں، جتنی مظلومیت اور جتنے مظلوم امام واقع ہوئے اتنے مظلوم کائنات میں کوئی بات۔ دیکھا شیطان نے وہی کیا، صراط مستقیم پہ بیٹھے گا، آپ کو امام حسن کے پاس جانے نہیں دے گا، آپ نہیں جا سکتے پاس، آپ امام حسین کے پاس نہیں جا سکتے، شیطان آپ کو روک دے گا، نہیں کہاں پاس سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام حسن کے پاس میں جا سکتا ہوں، میں امام حسین کے پاس جا سکتا ہوں؟ اگر نہیں جا سکتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے مجھے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دینا مجھے، آپ سچا دیں، میں جس کے ساتھ ہو جاؤں وہ سچا لے کے آئے نا۔ یا قرآن کی آیت کچھ اور ہے، کہہ رہی کونوا مع الصادقین، الصادقین ہے، اور صادق قرآن کا صادق ہے، یہ وہ نہیں جو صرف سچ بولتا ہو، صرف وہ صادق نہیں ہوتا جس کی ہر بات سچ پہ مبنی ہو، یعنی باتوں کا بھی سچا ہو، بات کا بھی سچا ہو، توجہ کرے، اور اس کے کردار میں اور اس کی بات میں فرق نہ ہو۔ صادق ہے عمل کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، کونوا مع الصادقین، نہ لے کے آئے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤں؟ امام زمانہ کے ساتھ ہو جاؤں؟ امام زمانہ تو دکھائی نہیں دیتے مجھے، میں کیسے ساتھ ہو جاؤں؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صادقین کے ساتھ ہونا جسمی نہیں ہے، روحی ہے، معنوی ہے، جسم تو ہو ہی نہیں سکتا صاحب۔ اس لیے کہ میں کیسے ہو جاؤں؟ چلے ایک دفعہ زیارت کبھی آیا امام حسین کی، میں رہ تو نہیں سکتا امام حسین کے پاس جا کے، اور وہ بھی زری، چلے آپ کہیں وہاں پہ چلے گئے کربلا، وہ رہ تو نہیں سکتا، ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، ہر آدمی تو رہ بھی نہیں سکتا۔ آپ زیارت پہ جائیں گے واپس آ جائیں گے، اس وقت آیت کا کیا کروں گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہر وقت تو ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو چیز ہر وقت ساتھ رہ سکتی ہے وہ فکر ہے انسان، یعنی فکری اعتبار سے امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہاری فکر حسینی ہونی چاہیے، تمہارا عمل حسینی ہونا چاہیے، تمہارا کردار حسینی ہونا چاہیے۔ توجہ کرے، شیطان یہی چاہتا ہے، جسمی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم میں تو بہت سارے ساتھ تھے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جسم میں ساتھ نہ ہو، نہیں ہو جائے بیٹھے رہے ساری، یہ تو اور لعنت ہوگی کہ جسم کے ساتھ ہو اور روح کے ساتھ انسان
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جسم میں تو بہت سارے لوگ ساتھ تھے, لیکن فکر میں ساتھ نہ ہوئے تو نابود ہو گئے. تاریخ میں کل بھی نابود ہے, آج بھی نابود ہے. وہ ان کو لوگ عزت سے یاد نہیں کرتے, لیکن جنہوں نے کبھی پیغمبر کو نہیں دیکھا آج آپ انہیں اویس قرنی علیہ السلام کہتے ہیں. پیغمبر کو دیکھا تو نہیں تھا, عاشق پیغمبر ہیں. توجہ کریں آپ, کیونکہ عشق دیکھنے کو محتاج نہیں. بہلول ساتھ نہیں تھے, اچھا چھوڑے ان کو. چوتھے امام نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا, چوتھے امام نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا, ساتویں امام نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا. اور قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. قرآن میرے لیے, پیغمبر کے بیٹوں کے لیے نہیں ہے, امام علی کے لیے نہیں ہے, خود پیغمبر کے لیے نہیں ہے قرآن. نہیں, توجہ کریں. سورہ جاسیہ میں آواز بھی قرآن ہے, کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اے پیغمبر, جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے آپ اس کے تابع ہیں. فوق شریعت نہیں ہے, تابع شریعت ہے. آپ شریعت کے پیچھے چلیں گے, یعنی جو میں کہوں گا آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. ہاں, یہ پیغمبر کا کمال ہے, اتنا عمل کیا, اتنا عمل کیا, اتنا عمل کیا, جو اب یہ کرتے ہیں وہ شریعت بن جاتا ہے. اس طرح بھی صلی علی محمد علی محمد وجل پر. شیطان کیا چاہتا ہے, صراط مستقیم. ساتھ کا مسئلہ نہیں, صداق ساری زندگی امام حسین کے ساتھ رہتا ہے. آپ کو بھی پتا 65 میں آیا تھا اور ابھی گیا. سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے, بہت سارے لوگ امام حسین کے ساتھ رہے, لیکن دیکھ لیا کوئی بھی نہیں آیا ساتھ. 72 سال رہتے تھے امام, اور کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ تو بیچارے بہت سارے تو بعد میں آئے امام کے ساتھ, انہوں نے دیکھا امام کو بعد میں آ. ساتھ یہ نہیں ہے, شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم فکری اعتبار سے امام کے ساتھ تمہارا عمل توڑ دیا جائے, کیونکہ جو چیز تمہیں عروج پہنچائے گی وہ تمہارا عمل حسینی ہے, وہ تمہارا کردار حسینی ہے. یہ نہیں ملنے دیتا. تمہارا کردار حسین جیسا نہ ہو, تمہاری زبان حسین جیسی نہ ہو, تمہارے قلب کے اوپر حکومت حسین کی نہ ہو. توجہ کریں, تمہاری روح کے اوپر حکومت حسین کی نہ. ان الشیطان لکم عدو, یہ راستہ بند کرے گا. توجہ کرو, متوجہ ہو جاؤ. اتنی صفائی سے داخل ہوگا کہ تم متوجہ بھی نہیں ہو سکو گے. راستے بلاک ہوں گے, ساری زندگی حسین کی بزم میں آتے رہو گے, ساری زندگی حسین کے ساتھ رہو گے, لیکن پھر بھی کردار حسین جیسا نہ ہو سکے گا. جیسے وہی لوگ جو پیغمبر کی بزم میں آتے رہے مگر کردار پیغمبر تو پیغمبر جیسا نہ ہو سکا. تو آپ ان کو آج عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جن کا کردار پیغمبر جیسا نہیں تھا اور پیغمبر کی بزم میں ہمیشہ تھے. نہیں, یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. کہیں ایسا نہ ہو آنے والے نسل ہم سے سوال کریں, خود ہمارے نفس ہم سے سوال کریں, خود امام حسین ہم سے سوال کریں. تم تو 25-30 سال سے تم ہمارے پاس آتے رہے, ہمارے فرش پہ آتے رہے, ہم سے بات کرتے, میں وہاں پہ ہوتا تھا, ہماری بزم سے استفادہ نہیں کیا, ہم سے قریب نہ ہو سکے. یہ فرش بچھائی اس لیے تھی تاکہ تمہیں حسین سے قریب کر دیا جائے. اسی لیے ہم اپنے والد کا تذکرہ نہیں کرتے یہاں پہ, یہ فرش حسین کا ہے, یہ ذکر ان کا ہے, یہاں پہ ذکر ان کا ہے, یہاں پہ بات ان کی ہے, یہاں کردار ان کا ہے, یہاں ان کی آئیڈیالوجی چلتی ہے, یہاں ہماری آئیڈیالوجی نہیں چلتی. یہاں بات حسین کی ہوتی ہے, یہاں ان کے کردار پہ بات ہوتی ہے, اور زندگی حسین کا کردار لوگوں کو عطا کرتا ہے, حیات لوگوں کو حسین کا کردار عطا کرتا ہے. حسین کی زندگی ہے. عزیزان محترم, وقت انسان کے بعد بہت ہی محدود ہے. اگر ہم نے استفادہ نہ کیا آئندہ ہمیشہ تنہا رہیں گے. تنہا ترین سردار, اتنے لشکر کے ہونے کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا امام حسن علیہ السلام یکو تنہا تھے. یہ راستے بلاک کر دیا, ائمہ کے راستوں کو بلاک کیا, تنہا کیا اتنے لوگوں کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ معیت جسمی رکھتے تھے, جسم میں ساتھ تھے, فکر میں ساتھ تھے. حسین ابن علی تنہا ہے, امام وقت تنہا تو نہیں ہے کہ جسم میں تو بہت سارے لوگ ہیں, جب بات ہوتی ہے تو نعرے والے تو بہت آ جاتے ہیں, لیکن فکر امام زمانہ کتنے ان کے پاس ہے, وہ مہدوی افکار کتنے لوگوں کے پاس ہے, وہ مہدوی کردار کتنے لوگوں کے پاس ہے, وہ مہدوی قلب کتنے لوگوں کے پاس ہے. مہدی کی حکومت ہونے کے لیے مہدوی معاشرہ چاہیے. عزیزان محترم, اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا, اپنے معاشرے کو مہدوی نہیں بنایا تو پھر مہدی نہیں آئیں گے. جس طرح علی کی حکومت کے لیے علی معاشرہ چاہیے, محمد کی حکومت کے لیے محمدی معاشرے کی ضرورت ہے. توجہ کریں, اگر ہم یہ معاشرے نہ بنا سکے تو پھر ان کی حکومت بھی نہیں ہوگی. اللہ کی حکومت کے لیے الہی معاشرہ چاہیے ہوتا ہے. عزیزان محترم, اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں پورے معاشرے کو نہ بنا سکا, کم از کم اپنے قلب کو تو مہدی بنا سکتا ہوں, تاکہ اگر میرے معاشرے میں بھی نہ ہو, کم از کم میرے قلب پہ تو حکومت مہدی کی ہو, میری فکر پہ تو حکومت امام مہدی کی ہو. عزیزان محترم, شیطان کا سب سے بڑا دشمن شیطان جو ہے وہ ائمہ معصومین. شیطان دوسروں کا کوئی دشمن نہیں ہے. میں آپ
اپنی اس کے اندر رکھے. شیطان کسی کا کوئی دشمن نہیں, اسے کسی کا کوئی سوکار نہیں, بلکہ سارے اس کے مددگار ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا جتنے بہت سارے تعلیم ملے یہ سب شیطان کے مددگار تھے, بلکہ شیطان ہی تھے. ائمہ معصومین ہیں, شیطان جن کا شدید دشمن ہے وہ یہاں بیٹھا ہے. صراط مستقیم علی کی ذات ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر سے بار بار پوچھتے ہیں یہ صراط مستقیم کیا ہے, جس کی روزانہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط یہ ہے کیا صراط مستقیم. آپ نے کہا یہ جو شخص ہے حضرت علی داخل, آپ نے کہا ھذا صراط مستقیم, یہ ہے وہ صراط مستقیم. علی سے ملنے نہیں دیں گے آپ کو, علی سے نہیں ملا ملاقات ہونے دے گا شیطان آپ کی. صراط مستقیم پہ بیٹھے گا, نہیں علی سے ملاقات نہ کریں, کیونکہ علی کی ذات وہ ہے جو زمانے کو انقلاب برپا کرتی ہے, جو علی کی ذات ہے جو زمانے کو بدلتی ہے. عزیزان نے بتا, ہم نے کہا آپ نے دیکھ لیا علی اس کردار کا نام ہے کہ پیغمبر کی جگہ جگہ رسالت محمدی کو شدید ضرورت تھی علی کی. ہمیشہ یہی بات کرتے تھے, ایک جنگ میں مولا کائنات نہیں تھے, پیغمبر یاد کرتے رہتے ہیں. ایک جنگ میں دیر سے واضح بیماری کرنے سے یہی پوچھتے رہے سب کو دیکھ کے اینا علی بن ابی طالب, کیونکہ پتہ ہے کہ علی کا وجود پیغمبر کے لیے ہے کہ دست راست ہے. عزیزان محترم, آپ کسی کا دست راست تھی سیدھا ہاتھ لینے کیا نہیں کرے گا. علی اس گوہر کا نام ہے جس کی ضرورت پیغمبر کو بھی تھی, پیغمبر بھی نہیں یاد کرتے, پیغمبر ہوتے رہتے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہماری فکر علی جیسی نہ ہو, ہمارا کردار علی جیسی نہ ہو. عزیزان محترم, جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ عالم اکیلے رہ جاتے ہیں. بس میں بات کو ختم کروں. امام حسن مشتبہ عزیزان محترم اتنے لوگ ہونے کے باوجود اپنی بات بھی کسی سے کر نہیں سکتے تھے. عزیزان محترم بہت زیادہ تنہا تھے, سازشیں اتنی تھی, لوگوں نے راستے بدل لیے تھے. آپ نے شکایت بھی کی, آپ نے کہا تم یقین نہیں جان سکتے کہ جو دعوے دار تھے, میں انہیں شیعہ نہیں کہتا, تاریخ کے جعلی کے لوگ, تاریخ کے غیر دینی غیر دقیق قسم کے لوگ انہیں شیعوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. شیعہ ایسے نہیں ہوتے. شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ خود ختم ہو سکتے ہیں, اپنے امام کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. شیعہ ہو کو کہتے ہیں, شیعہ تو حبیب ابن مذاہب کو کہتے ہیں. شیعہ وہ ہوتے جو کربلا کرتے ہیں. امام حسن کے ساتھ تو شیعہ نہیں آئے سن, شیعہ تو انہیں نہیں کہتے جو ساتھ ہو جاتے ہیں, یہ تو کربلا کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے. عزیزان نے محترم امام نے شکایت کی, دیکھ لیا, کیونکہ جسمی طور کے ساتھ تھے, فکری طور کے ساتھ نہیں تھے, لہٰذا امام کو چھوڑ کے چلے گئے. امام نے کہا تم نے یقین نہیں کر سکتے, میری غربت کا عالم یہ تھا کہ میں اتنا مجبور ہوا کہ میں ماگے سے صلح کرنے کو مجبور ہو گیا. یہ صلح مصلحت, توجہ کرے, یہ صلح مصلحتی تحمیلی صلح تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ صلح کی جائے, ایسے لوگوں سے صلح نہیں کی جاتی, میں صلح نہیں کرنا چاہتا تھا. تحمیلی صلح تھی. کیا کرتا جب ساتھ دینے والے نہیں تھے. آپ امام نے کہا کہ یہ ایسے لوگ تھے میرے ساتھ جنہوں نے عہد کیے ہوئے تھے میرے دشمن سے کہ وہ مجھے بیچ لیں, یعنی میرا دشمن ظاہری میرا دشمن تھا, وہ صرف میرا, توجہ کریں, وہ مجھ سے حکومت چھیننا چاہتا تھا. ایک چیز چھیننا چاہتا تھا مجھ سے, وہ کیا, حکومت. یعنی اگر میں حکومت کو چھوڑ دوں پھر وہ مجھ سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا, پھر وہ میری جان کا دشمن نہیں ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ دے. وہ مجھ سے میری حکومت چھیننا چاہتا تھا, لیکن یہ میرا سب کچھ چھیننا چاہتا تھا. لہٰذا میں مجبور تھا, یعنی مجھ سے سب کچھ لینا چاہتے تھے, میری حکومتوں کو پامال کر رہے تھے, میری ہر چیز میں مجھے بیچ رہے تھے. ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود تھے. کیوں؟ ساتھ ہونا کافی نہیں ہے عزیزان, فکری اعتبار سے ساتھ. امام تنہا تھے, لہٰذا امام نے کہا کہ میں مجبور ہوا اور میں نے ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اس صلح کو میں نے تحمیلی طور پہ قبول کر لیا. جیسے علی کا سکوت تحمیلی سکوت تھا, جیسے امام حسین کی جنگ تحمیلی یعنی زبردستی لادنا جس کو کہتے ہیں, کیونکہ امام حسین بن علی علیہ السلام نے فرمایا ان الدہی و ابن الدہی قد رکزنی بین السلطین بین السلط والذلہ والحیحات من الذلہ. اے لوگوں سنو, یہ تحمیلی جنگ ہے, حسین جنگ نہیں چاہتا, حسین دنیا میں امن کے لیے آیا ہے, وہ پیغمبر امن ہے. ان الدہی و ابن الدہی, لیکن کروں تو کیا کروں, مجھے اس فرمایا نے دو راہیں بنا کے کھڑا کر دیا. ان الدہی و ابن الدہی قد رکزنی بین السلطین بین السلط والذلہ والحیحات من الذلہ. یا تو میں اپنی گردن کٹوا لوں, یا تو میں شمشیروں کا راستہ انتخاب کروں, یا پھر میں ذلت اپنا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں. والحیحات من الذلہ. لوگوں سنو, حسین اسے کہتے ہیں جو یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا, جو اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ
نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، یہ جنگ مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے، ورنہ سنو میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر۔ میں جنگ کرنے نہیں نکلا، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سکوت امت ہے، یہ ساکت امت ہے، یہ خاموش امت ہے، یہ بک جانے والی امت ہے، جو فکر میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو کردار میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو آئیڈیالوجی جن کے ہم سے نہیں ملتی، جن کے کردار ہم سے نہیں ملتے، انہوں نے ہمارا ہر لحاظ سے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب مجبور ہو گئے۔ تم نے دیکھ لیا صلح کے اثرات کیا ہوئے، دیکھ لیا معاشرے میں علی کے سکوت کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک امام کو اگر سکوت پہ مجبور کیا جائے تو پھر تم نے دیکھ لیا دوسرے امام کو صلح پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیج ہے، اگر ایک یزید اول کے سامنے تم خاموش نہ ہوتے اور علی کو سکوت اختیار نہ کرنا پڑتا تو پھر حسن کو صلح کرنی نہ پڑتی، پھر حسین کو یزید وقت سے جنگ نہ کرنی پڑتی۔ یہ یزیدیت نتیجہ تھا اسی خاموشی کا۔ توجہ کریں، جہاں پہ امت خاموش ہو گئی تھی، جہاں پہ امت نے اپنے امام کو مجبور کیا اور پھر یزیدیت پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ یاد رکھو حسین یزیدیت کو ہر زندگی قبول نہیں کرے گا۔ وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پہ بھی میرا سلام ہے۔ میں زندگی نہیں چاہتا، حسین زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اتنی بابرکت زندگی آپ کی امامت کی زندگی کا عزیزان محترم انبیاء اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی زندگی کے کمالات کا، ان کے مقام کا انبیاء اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ اس مقام پہ ہے حسین کے ساتھ، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، میں یزیدیت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ جناب سیدہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اللہم اجل وفاتی سریہ، بارینا میری موت کو جلدی بھیج دے، میں ایسے معاشرے میں جینا نہیں چاہتی جہاں پہ ولی تو ہوں مگر ولیوں کی اطاعت نہ کی جائے، یہ نعرے لگاتے ہوں مگر ولی کی بات نہ مانی جاتی ہو۔ ولی کل بھی غریب تھا، ولی آج بھی غریب ہے۔ آپ نے دیکھ لیا یہ کس طرح کے ولی ہے، یہ کس طرح سے ولیوں کا وجود ہے، یہ کس طرح سے ولیوں کا ماننا ہے کہ ولی جس گلی سے گزرتا ہے اسے کوئی سلام نہیں کرتا، اور اگر وہ ولی کسی کو سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ عزیزان محترم، یہ وہ غربتیں تھی جو امام حسن نے برداشت کی تھی۔ اے لوگوں، کاش تمہیں پتہ چل جاتا میں نے اپنے بچپنے کے دن کیسے گزارے۔ میں اس گھر کی طرف پھر کبھی نہ گیا جہاں پہ میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا۔ وہ آوازیں آج بھی مجھے تنگ کر رہی ہیں، وہ آوازیں آج بھی میرے ذہن میں ہیں جب میری ماں دروازے کے نیچے آوازیں دے رہی تھی، مجھے بچاؤ، میرا بچہ شہید ہو رہا ہے، کوئی ہے تم میں جو پیغمبر کی امت کو بچائے، مگر کوئی بچانے والا۔ میں کبھی اپنے بھائی کو گلے سے لگاتا تھا، کبھی حسن حسین کو سہارا دیتا تھا، کبھی زینب اولیاء کو گلے سے لگا کے سہارا دیتا تھا۔ میرا باپ میرے بھائی کے پاس نہیں آ سکتا تھا، میری بہنوں کو سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ اے لوگوں، امتوں کی خاموشی نے ہمیں بچپنے میں جوہر بنا دیا تھا، وہ مسائل میں نے جھیلے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ تھی آخری وقت بھی ہوا، اتنے عظیم انسان تھے، جب زہر آپ کو دیا ہے نا اتنا شدید زہر زمین پہ ڈال دیا جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بس جیسے ہی خود 14 کو بھی اندازہ نہیں تھا کتنا شدید زہر دیا گیا، بس جیسے ہی زہر دیا، زہر نے اتنی تیزی سے اثر کیا، امام کا کبانے لگے، امام کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ 14 کو دیکھا، 14 باہر چلی لو، 14 باہر چلی لو۔
امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ دروازے کو بند کر دیا جائے، میں نہیں چاہتا زینب اولیاء تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، خون بہ رہا تھا، عزیزان محترم اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کہا بھیا دروازہ کھولیے، معلوم ہوتا ہے وہ بہن آ گئی، ارے جسے ایمان چاہتے تھے وہ بہن نہ دیکھے۔ اتنے میں جناب زینب آنا چاہتی ہے، بہن کو کہا، بھیا سے کہا حسین یہ کشت چھپا دیا جائے، میرے ہونٹوں سے خون صاف کر دیا جائے۔ زینب برداشت نہ کر سکے گی، عزیزان محترم صاحب آ گئے، خون کی الٹیاں شروع ہو گئی، جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ اس طرف زینب اولیاء ارے ماتم کناتی، ارے اتنے میں آپ نے کہا ام فروا کو بلایا جائے، میں اپنے بیٹے قاسم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزان محترم قاسم آئے، چھوٹے سے تھے، ام فروا سے لیا، اپنے سینے پہ بٹھا لیا، ارے لٹا لیا، اور میری جان، ارے کربلا میں یہی بیٹا ہوگا جو حسن کی جگہ لڑا ہوگا۔ سینے سے لٹایا، حسن چنا ہونے نہیں دیتے، میں کہوں گا مولا ارے بڑے خوش قسمت ہیں، آخری وقت میں بیٹا تو غریب آ گیا، مگر ہائے مظلوم کربلا، ارے جو بلاتے رہ گئے، بیٹا اتنا مجبور تھا، باپ کے قریب نہ جا سکا۔ بس عزیزان محترم ایک مرتبہ گریہ شروع ہو گیا، جناب زینب اولیاء، بس آخری الفاظ، جناب زینب اولیاء ایک مرتبہ گریہ کرنے لگی، جناب زینب اولیاء نے گریہ کیا، ام کلثوم گریہ کر رہی تھی، ام فروا گریہ کر رہی تھی، ابھی گریہ جاری تھا، ایک مرتبہ حسین نے گریہ شروع کیا، امام نے بول دیا بھیا میں آپ کا گریہ برداشت نہیں کر سکتا، سب گریہ کرے مگر آپ گریہ نہ کرے۔ اے حسین ابھی اتنا طولانی کربلا میں گریہ کرنا ہوگا، اور لاش میں حسین گریہ کریں گے۔ اور مولا یہی فرماتے تھے انا قتیل الابرار، اے شیعو ارے سنو تمہارے مولا کو جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس عزیزان محترم امام حسن اپنے بھائی کو وصیتیں کرنے لگے، خون کی الٹیاں لگی ہوئی تھی، ابھی جنازہ تیار ہو گیا، یہ پہلا جنازہ تھا تاریخ میں، ارے کفن دیا گیا، غسل دیا گیا۔ میرے مولا امام حسن بڑے خوش قسمت ہیں، بھائی حسین نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ اٹھا، عام کفن نہیں تھا، 2 کفن جنت سے آئے تھے حسن کے لیے، کفنائے گئے۔ عزیزان محترم جنازہ تیار ہو گیا، زینب کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ 2 کفن
ولو أي منقلب